کبھی کبھی ہمیں یوں لگتا ہے کہ اب ہماری زندگی ختم ہو گئی، ہم تباہ و برباد ہو گئے، کیونکہ ایک شخص جس سے ہم بے انتہا محبت کرتے تھے وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، یا وہ ہمیں ملا ہی نہیں۔ یہ ہمارا ایک کرائٹیریا بنا ہوا ہے کہ جب ہم کسی سے ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں، یا یوں کہیے کہ جب ہم کسی سے بے انتہا محبت کر بیٹھتے ہیں، تو اس کے چلے جانے پر، اس کے بچھڑنے پر، یا پھر اس کے نہ ملنے پر ہمیں ایک گہرا صدمہ ملتا ہے۔ یہ ہمارا ہیومن بیہیویئر ہے۔ ظاہر ہے ہم انسان ہیں، کسی کے چلے جانے پر صدمہ تو ہوگا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں صدمہ پہنچا یا کوئی ہم سے بچھڑ گیا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس صدمے سے باہر کیسے آنا ہے۔ کیا ہمیں اپنی پوری زندگی یوں ہی برباد کر دینی ہے؟ کیا اس ایک شخص کی یادوں میں ہمیں اپنا قیمتی وقت گزارنا ہے؟ اس کے ساتھ گزرے لمحوں کو بار بار یاد کر کے یوں ہی ہمیں تڑپتے رہنا ہے، یا ہمیں اس صدمے سے باہر نکل کر اپنی زندگی کو جینا ہے؟ آپ ذرا سوچئے، جب وہ شخص آپ کی زندگی میں نہیں تھا تو کیا آپ جی نہیں رہے تھے؟ ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کی زندگی کی باغ کسی ایک شخص کے ہاتھ میں ہو، اور وہ جب آپ کی لائف میں آئے تو آپ خوشگوار ہو جائیں، اور جب وہ آپ کی لائف سے چلا جائے تو آپ تباہ و برباد ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو یقین مانیے آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ آپ خواب کی دنیا میں جی رہے ہیں، آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ You are living in a fantasy world۔ آپ کو اس امیجنیشن کی دنیا سے باہر آنا ہے اور ریئلٹی کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ کب سے آپ نے سوچنا شروع کر دیا کہ انسان آپ کی زندگی میں خوشیاں لائیں اور انسان آپ کی زندگی کو تباہ کریں؟ یقین مانیے آپ آئیڈینٹی کرائسس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ آپ بھول گئے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی نہیں جو آپ کو خوشی دے سکے، اور اس کے سوا کوئی نہیں جو آپ کو غم دے سکے۔ انسانوں کے چلے جانے سے زندگیاں تباہ نہیں ہوتی، انسانوں کے چلے جانے سے زندگیاں برباد نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہمارا ہیومن نیچر ہی ایسا ہے کہ ہم کسی سے محبت کر بیٹھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کسی سے اتنا زیادہ ایموشنلی اٹیچ کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں ہم اس شخص کے چلے جانے پر یوں مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں تباہ کرنے لگ جاتے ہیں؟ یہ سب ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، یا ہم جس سوسائٹی میں پلے بڑے ہیں، وہاں ہمیں فلموں، گانوں اور ڈراموں کے ذریعے یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ آپ کا مقصد پیار کرنا ہے، آپ کی زندگی میں لڑکی ہے تو آپ کامیاب ہو، آپ مکمل ہو۔ ہمیں سوسائٹی میں ایسی شاعری اور ناول پڑھنے کو ملتے ہیں جن کو پڑھ کر ہمیں لگتا ہے کہ بس پیار اور محبت ہی زندگی ہے۔ ان ڈراموں میں ہمیں اس بات کا سبق دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہو تو آپ خوش رہو گے، آپ کی لائف حسین ہو گئی، اور اگر وہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا یا آپ کی محبت یک طرفہ ہوئی تو آپ تباہ ہو جاؤ گے، آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ گے۔ ان ڈراموں اور فلموں نے ہمیں ایک فینٹیسی ورلڈ میں دھکیل دیا ہے۔ ہم ان کی جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال کبیر سنگھ مووی ہے۔ جس نے نہ کبھی بھی محبت کی ہو، وہ اس مووی کو دیکھنے کے بعد اسی جیسا بیہیو کرنا شروع کر دے گا۔ لمبی داڑھی، ڈرنکنگ، اسموکنگ، خاموشی، اس کو لگے گا یہی سب طریقہ ہوتا ہے محبت کرنے کا۔ کسی کے بچھڑنے پر اسی طرح بیہیو کرنا ہوتا ہے، اور کسی کے ملنے پر یوں ہی خوش ہونا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا ہیومن بیہیویئر ہی ایسا ہے کہ ہم جیسا اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں 95% ہم ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کبھی یہ بات سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری ریئل آئیڈینٹی کیا ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہی کیوں ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ کیا یہ ہے ہمارا مقصد کہ ہم انسانوں سے محبتیں کرتے پھریں، اور پھر ان کے چلے جانے پر، ان کے بچھڑنے پر ہم یوں مایوس ہوں، ہم یوں اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کریں؟ کیا ہمیں اپنے کریٹر نے اس دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے؟ ٹھیک ہے، محبت ہو جاتی ہے کسی سے، کیونکہ یہ ہیومن سائیکالوجی ہے، ہو جاتا ہے انسان کسی سے ایموشنل اٹیچ۔ بات یہ نہیں ہے کہ وہ چلا گیا اور آپ اکیلے ہو گئے، بات یہ ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد آپ اپنی زندگی کو خود کیوں برباد کر رہے ہو، آپ ایموشنلی فول کیوں بن رہے ہو، آپ ریئلٹی کو کیوں قبول نہیں کر رہے۔
آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کبیر سنگھ جیسا بن کر آپ اس کو دوبارہ حاصل کر سکو گے، یا کبیر سنگھ جیسا بن کر آپ اپنی محبت کو زندہ رکھ سکو گے؟ یہ سب آپ کو عبادت لگ رہا ہے۔ آپ کو فینٹیسی ورلڈ سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس شخص کو بھول جاؤ۔ بھول جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ہر جگہ سے بلاک کرو، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹا، فون کال، ہر جگہ سے، اور ریئلٹی کو پہچانو۔ آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ محبتیں کرتے پھرو، پھر بریک اپ ہو جانے پر کبیر سنگھ بن جاؤ، بلکہ آپ کا مقصد کچھ اور ہے۔ آپ آرٹ آف لائف سیکھو، ایک ویژن بناؤ، وہ ویژن جو آپ کی زندگی اور آپ کی ذات سے بھی بڑا ہو۔ ان 2% کے مسائل سے باہر آؤ اور اپنے آپ کو آئیڈینٹی کرائسس سے نکالو۔ جب آپ کے پاس ایک گرینڈ ویژن ہوگا، ایک عظیم مقصد ہوگا، تو لوگوں کا بچھڑنا، ان کی بے وفائی، ان کا دھوکہ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رہے گا۔ آپ کہو گے کہ یار فائن، اوکے، وہ چلے گئے تو کیا ہوا، میرے پاس ایک گرینڈ ویژن ہے، ایک عظیم مقصد ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے دل سے ان غیر اہل لوگوں کو، ان بے وفا لوگوں کو نکالنا ہے۔ ان کی یادوں کا قبرستان بنا کر اپنے دل سے باہر نکال پھینکنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر آپ کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی گرینڈ ویژن نہیں ہے، تو یہ سب ٹھوکریں آپ کو لگیں گی، یہ سب آئیڈینٹی کرائسس آپ کو آئیں گے۔